ایسا پیارا کلام، اس قرآن کو چھونا بھی ثواب۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اللہ کے پاک کلام قرآن کی تلاوت کر کے اسے ایصال ثواب کر دیا جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے، اللہ کریم اپنے اس پاک کلام کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کیسا پیارا ہمارے رب کا کلام ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لا علاج ہو گیا، اللہ کے پاک کلام کی آیتیں اس بیمار پر پڑھ کے دم کر دی جائیں، یہ ایسا پیارا کلام ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں آپ کی سب کی توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ایسا پیارا ہمارے رب کا کلام سبحان اللہ۔ کہ بندہ زبانی یاد کر لے قرآن کو، بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جو حافظ قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، جس نے زبانی یاد کر لیا ہوگا، کل قیامت کے دن اسے شان کیا ملے گی؟ وہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کو جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ہمارے رب کا کلام سبحان اللہ۔ کہ جس کا بندہ ایک حرف پڑھے تو ایک ایسی نیکی ملتی ہے جو 10 کے برابر ہے۔ یہ ایسا پیارا کلام جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے، کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن پاک کے صرف فضائل پہ بیان کیا جائے تو بیان کے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی برکتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اگر اسی قرآن کو محبت کی نظر سے پڑھے، ایمان کی نظر سے پڑھے، تو یہ سارا قرآن شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم کرتے، کچھ تلقین فرماتے، تو بیچ میں صحابہ کرام عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجیے، دوبارہ سے سمجھائیے۔ وہ راعنا کا لفظ یوز کرتے۔ اب یہ جو راعنا کا لفظ تھا، یہ یہودیوں کی اصطلاح میں بے ادبی کا معنی رکھتا تھا۔ جب صحابہ کرام کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ کہتے کہ راعنا یا رسول اللہ، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ بے ادبی کے طور پہ، گستاخی کے طور پہ نبی پاک کو راعنا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ جب ان کے سامنے یہودیوں نے نبی پاک کو راعنا کہا تو آپ نے یہودیوں سے کہا، اے بدبختو، تم میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، سرکار کو راعنا کہتے ہو۔ اگر آج کے بعد تم نے نبی پاک کو راعنا کہا تو یاد رکھنا میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، مار دوں گا تمہیں۔ یہودی کہنے لگے، اے سعد، ہم پہ تو بڑا غصہ ہوتے ہو، برہم ہوتے ہو، لیکن تمہارے جو دیگر ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، جب انہیں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی تو رائے نہیں کہتے، پہلے جا کے ان کو روکو، بعد میں ہم سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سعد نے یہ بات سنی نا، آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہ جا کر عرض کروں، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہے،
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رائنا نہ کہیں، کیونکہ یہ یہودیوں کی اصطلاح میں بے ادبی کا لفظ ہے۔ ابھی حضرت سعد سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہی تھے نا، ابھی عرض کیا بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں قرآن نازل فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اب شان مصطفیٰ دیکھیے، خود رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ایمان والو رائنا نہ کہو، مولا کیا کہیں؟ نبی پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرے؟ اب رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے کہ ایمان والو اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے نا تو یوں کرو۔ انداز کتنا پیارا ہے قرآن کا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو رائنا نہ کہو، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، مولا کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، یوں کہو حضور ہم پہ نظر فرمائے، واسمعوا، اور پہلے سے بغور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ قرآن، اے عاشقان رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ قرآن کی آیتیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ جب یہ خبر منافقین کو پہنچی نا تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، استہزاء کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، یعنی جو ابھی تک میرا امتی پیدا بھی نہیں ہوا مجھے علم ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا۔ اب منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، جب یہ خبر پہنچی نا کہ منافقین مذاق کر رہے ہیں، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تان کرتے ہیں مجھ پہ۔ ارشاد فرمایا آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں جواب نہ دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس سب کچھ علم ہو۔ نبی پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ بتائیے میرے والد کا